अस्सलाम वालेकुम। जाहिद अवान अमेरिका के शहर कैंसस सिटी से अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल ग्लोबल अफेयर्स विद जाहिद अवान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अमेरिकी तारीख का एक स्याह-तरीन दिन है और इसी की मुनासबत से मेरा ये प्रोग्राम है जो कि अमेरिकी तारीख में एक नए बाब के तौर पर लिखा जाएगा। पूरी दुनिया को जमहूरियत का दर्स देने वाला और जमहूरी इदारों की बात करने वाला मुल्क अमेरिका, जिसके अपने जमहूरी इदारों ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट पर यहाँ के अपने शहरियों ने यानी कि मौजूदा सदर के हामियों ने उस वक्त हमला कर दिया जब अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में मुश्तरका इजलास जारी। पूरी दुनिया को जमहूरियत का दर्स देने वाले दुनिया की सुपर पावर अमेरिका आज एक शर्मिंदगी का बायस बन गया। अमेरिकी तारीख में पहली मर्तबा अमेरिकी शहरियों ने ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट फ्लोर पर कब्जा कर लिया और सिक्योरिटी की तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के दफातर में दाखिल हो गए और उनकी कुर्सियों पर बैठकर अपने फोटो बनाए। इस दौरान पुलिस और कानून नाफिज वाले इदारों ने इन मुजाहिरीन को ऐवान नुमाइंदगान के फ्लोर पर दाखिल होने से रोकने और अवामी नुमाइंदों को बचाने के लिए फायरिंग और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इस हमले के दौरान अमेरिकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के अलावा अमले की जिंदगियां सख्त खतरे में थी। लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा से दुआएं मांग रहे थे। अमेरिकी तारीख में इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं जिसमें अमेरिकी अवाम ने ही जमहूरियत के अलम बरदार दारुल खिलाफे पर हमला कर दिया हो। अमेरिकी तारीख में कैपिटल हिल पर हमले की सिर्फ एक मिसाल मिलती है। 1793 यानी कि 1793 में कैपिटल हिल की तामीर हुई और जॉर्ज वाशिंगटन ने इसे दारुल खिलाफे का दर्जा दिया। लेकिन बाद में 1814 में बरतानी अफवाज ने जब बैटल ऑफ ब्लैडेनबर्ग पर हमला के दौरान वाशिंगटन पर हमला किया तो अमेरिका की जो अफवाज थी उन्होंने पसपाई इख्तियार की और बरतानी अफवाज व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। बरतानवी अफवाज ने न सिर्फ कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस पर कब्जा किया बल्कि उसे नजरे आतिश भी कर दिया। इस दौरान उस वक्त के अमेरिकी सदर जेम्स मैडिसन अपनी अफवाज की पसपाई के बाद दारुल खिलाफे से अपने साथियों के हमरा फरार हो गए। वो भागकर मैरीलैंड की एक काउंटी मॉन्टगोमरी काउंटी के एक छोटे से कस्बे ब्रुकविल में जाके उन्होंने पनाह ली। इस हमले में अमेरिकी अफवाज की पसपाई और दारुल खिलाफे की इमारत को नजर आतिश करने के वाक़े को स्याह-तरीन वाक़या करार दिया जाता है। इस हमले में अमेरिकी अफवाज की पसपाई और दारुल खिलाफे पर बरतानी अफवाज के कब्जे और फिर उसे नजर आतिश करने के वाक़े को आज दिन भी तारीख में स्याह-तरीन दिन के तौर पर गिना जाता था और इसे अमेरिकी अवाम अपनी शर्मिंदगी का बायस समझते थे। सरकारी इदारे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के सामने आज फिर एक दफा
شرمندہ ہو رہے ہیں، کیونکہ مظاہرین کا اعلیٰ ترین سرکاری عمارتوں پر قبضہ اور تمام تر سیکیورٹی اقدامات کو پس پشت ڈال کر دفاعی اداروں کو ایک بہت بڑی ناکامی دکھاتے ہوئے ایوان نمائندگان اور سینٹ پر قبضہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ آج صبح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے خطاب کے دوران واضح الفاظ میں ان سے یہ کہا کہ الیکشن میں اپنی ہار کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ یہ الیکشن ان سے ان کے مینڈیٹ چوری کرنے کے الیکشن تھے اور ان سے ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، لہذا وہ نہ صرف اس الیکشن میں اپنی ہار کو تسلیم کریں گے بلکہ اس کے خلاف ہمیشہ احتجاج بھی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ دارالخلاف کیپٹل ہل میں جمع ہوں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ امریکی صدر کی کال پر اس کے حامی گزشتہ روز سے ہی کیپٹل ہل یا واشنگٹن میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، تاہم آج دوپہر تک یہ احتجاج پرامن طریقے سے جاری تھا، لیکن جب سینٹ میں جو بائیڈن کی الیکٹرل کالج میں جیت کی باقاعدہ تصدیق کے لیے سینیٹر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور دوسری جانب ایوان نمائندگان کا بھی اجلاس جاری تھا کہ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا اور سیکیورٹی کی تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے سینٹ اور ایوان نمائندگان کے فلور پر پہنچ کر ٹرمپ کے جھنڈے لہرا دیے اور ٹرمپ کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں میں امریکہ کے جھنڈوں کے علاوہ کنفیڈریٹ فلیگز بھی نظر آئے، اور امریکہ میں کنفیڈریٹ فلیگز جو ہیں وہ اس دور کی یاد تازہ کرتا ہے جب امریکہ میں کئی جانیں سول وار کی نظر ہوئیں اور کنفیڈریٹ فلیگ جو ساؤتھ سے باغی تصور کیے جاتے تھے ان کا یہ فلیگ تھا۔ آج کے اس حملے کے دوران پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو ایوان کے اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے گولی چلا دی اور آنسو گیس بھی استعمال کی، جس سے کئی مظاہرین زخمی ہوئے۔ ان میں سے ایک خاتون بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکی جمہوریت کے قلعے کیپٹل ہل میں آنسو گیس اور فائرنگ ہوئی، اور پینٹاگان نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈز کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے بلا لیا۔ امریکی دارالخلاف واشنگٹن ڈی سی کے میئر نے پورے علاقے میں شام 6 بجے سے کرفیو کا نفاذ کر دیا، تاہم ظاہرین ابھی تک کیپٹل ہل کے ارد گرد موجود ہیں۔ تاہم کیپٹل ہل کی اہم عمارتوں کو اب محفوظ بنا لیا گیا ہے اور مظاہرین کو ان سے نکال دیا گیا ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پنس ابھی تک کیپٹل ہل کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کیپٹل ہل میں جاری ہنگامہ رائی اور توڑ پھوڑ کو ختم ہونا چاہیے۔ جو بھی اس میں ملوث ہے انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عزت کرنی چاہیے اور انہیں فوری طور پر عمارت سے نکل جانا چاہیے۔ اس تمام ہنگامہ آرائی کے دوران صدر ٹرمپ کی طرف سے نہ تو مذمت کی گئی اور نہ ہی کچھ کہا گیا، جس پر مجبوراً نو منتخب صدر جو بائیڈن نے امریکی عوام سے اپنے خطاب میں اس واقعہ کو امریکی جمہوریت پر حملہ قرار دیا اور موجودہ صدر ٹرمپ کو واضح الفاظ میں کہا کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے حامیوں کو پرامن طور پر کیپٹل ہل سے
نکلنے کے لیے کہیں۔ کچھ دیر بعد صدر ٹرمپ نے امریکی عوام سے اپنے خطاب کے دوران اپنے حامیوں کو کیپٹل ہل میں پرامن رہنے اور کوئی تشدد نہ کرنے کے لیے کہا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے انہیں کہا۔ تاہم انہوں نے اپنے حامیوں کو کیپٹل ہل سے جانے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پوری دنیا آج امریکہ میں ہونے والے اس تماشے کو غور سے دیکھ رہی ہے اور امریکی جمہوریت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر ہنس رہے ہیں۔ تاہم بعض یورپی ممالک نے اس واقعہ پر اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہیں افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور اب یہ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو کہ پرامن اور جمہوریت کا علم بردار امریکہ تھا۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کی بقا ہو اور یہ ملک پرامن رہے، کیونکہ اس ملک کے مستقبل اور اس کی پالیسیوں سے دنیا کے بہت زیادہ ممالک کی مستقبل وابستہ ہے۔ میری دعاؤں کے ساتھ تازہ ترین صورتحال تک مجھے اجازت دیں، پھر کل میں آپ کو مزید صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ اللہ حافظ۔